ایک شخص جو کہ اسلام کے دامن میں ابھی نہیں آیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تلوار کو نیام سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے اب آپ کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ہر حال میں بچانے والا میرا اللہ ہے۔ بس اتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نادی ہوئی، اللہ نے اس کے دل میں حضور کا رعب ڈال دیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ میرا دشمن ابھی کچھ ماہ کی مسافت پہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں میں محمد کا رعب ڈال دیتا ہے۔ تو جیسے اس پہ رعب جاری ہوا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اور جب تلوار گری اور وہ خود کانپنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور اب اس سے فرمایا، بتا اب تجھے ہم سے بچانے والا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، چونکہ وہ مشرک تھا، اسلام میں آیا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور آپ کے دشمن کے ساتھ آپ کے مقابلے میں بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ دو باتیں اس نے کہی، ایک تو آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور دوسرا کہا کہ آپ کے دشمن کے ساتھ کبھی مل کر آپ کے مقابلے پہ نہیں آؤں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو پسند کیا، حالانکہ جس حال میں وہ آیا تھا اور جس طرح اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، پھر میرے حضور کے ہاتھ میں وہی تلوار آئی تو آپ جو چاہتے وہ فیصلہ صادر ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے دو باتیں کہی، ایک آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور دوسرا آپ کے دشمن کے ساتھ کبھی آپ کے مقابلے پہ نہیں آؤں گا۔ تو میرے حضور فرمانے لگے، جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ تو وہ واپس پلٹتے ہوئے جا رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں نے اس کائنات کے اندر محمد عربی سے بڑھ کر کسی اور کو بہتر دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھی بھیجے گئے، اور صحابہ کو پھر ایسی حکمت سکھائی، اور صحابہ کرام نے پھر حکمت کے ساتھ ایسے کام کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یافتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس طرح علم کے ساتھ ساتھ حکمت کے کام اپنائے کہ پھر اس دور سے لے کر آج تک دنیا میں ہر سیانہ اور ہر سیاستدان یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ اگر مدینے والے نبی کے یہ خلفاء کچھ سال اور زندہ رہ جاتے تو گھر گھر میں اسلام کا پرچم آ جاتا۔ تو بات کرنے کو حکمت کے ساتھ کہا گیا۔ ہمارے رویے، ہمارے تلخ لہجے اور بغیر حکمت کے کام اس وقت کتنے نقصان دہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے تلخ لہجے اس قدر ہو چکے ہیں کہ اب بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور ہمارے تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ہمارے رویے نے بغیر حکمت کے اٹھنے والے قدم اور بغیر حکمت کے کیے جانے والے فیصلوں نے نہ کہ ہمارے ملک سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں بلکہ اسلام سے بھی لوگ دور ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت موجودہ حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، بغیر حکمت کے فیصلے، بغیر حکمت کی باتیں، بغیر حکمت کے جو ہے نا وہ طرز عمل اٹھنے والا ہر قدم لوگوں کو پاکستان سے بھی دور کر رہا ہے اور اسلام سے بھی دور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لائے کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان پوری دنیا کے لیے اسلام کا ایک مرکز اور مثال بن جائے، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے۔ لیکن اگر بات حکمت کے ساتھ کی جائے تو پھر اس کے رویے اور اس کے اثر بہت اچھے آپ کو نظر آئیں گے۔ بات سمجھانے کے لیے ایک بادشاہ کوئی خواب آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ یہ بادشاہ کو خواب آیا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ صبح
بیدار ہوا تو اس نے ایسے شخص کو بلایا جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا تھا، اور اسے بلا کر کہا کہ مجھے ایک ایسا خواب آیا ہے کہ جس میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو اس تعبیر جاننے والے نے تعبیر یہ کی کہ بادشاہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے تیری آنکھوں کے سامنے تیرے سارے خاندان کے لوگ مر جائیں گے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، یہ کون سی تعبیر ہے اور میرے بارے میں ایسی تعبیر؟ اور جب میرے قریبی نہیں رہیں گے، میری فیملی کے لوگ نہیں رہیں گے تو میں جی کر کیا کروں گا؟ اس نے حکم کیا کہ اس کی تعبیر ہمیں اچھی نہیں لگی، لہذا اسے پکڑا جائے، سزا دی جائے، کوڑے مارے جائے۔ فوراً بادشاہ کے وزراء میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ میں ایک ایسے عالم باعمل کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر اچھی کر لے گا، اور میں اس سے آپ تک لے آتا ہوں، وہ ایسی تعبیر دے گا کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ کہا جاؤ لے کر آؤ۔ تو وہ ایک عالم کے پاس گئے اور کہا کہ آئیے بادشاہ کے پاس، ان کو ایک خواب آیا ہے اور اس کی تعبیر لینی ہے۔ تو وہ عالم آئے، انہوں نے خواب سنا اور تعبیر پھر وہی تھی جو پہلے بتا دی گئی، لیکن اب اس عالم نے کام حکمت سے لیا، اسی طرح بغیر حکمت کے اپنے لفظوں کو رول نہیں دیا، بلکہ حکمت کو ساتھ لے کر کہا بادشاہ سلامت، تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری فیملی کے اندر سب سے لمبی عمر پانے والا تو ہے۔ اب تعبیر تو وہی تھی۔ اس نے کہا کہ تو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبیوں کو دفنائے گا، فوت ہو جائیں گے، لیکن اسے یہ اچھی نہیں لگی۔ تو دوسرے نے حکمت کے ساتھ ان لفظوں کو مرتب کیا اور کہا بادشاہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری فیملی میں، برادری میں، رشتہ داروں میں سب سے لمبی عمر پانے والا تو ہے، مطلب تو ان کے بعد اس دنیا سے جائے گا، یہ تیرے سامنے جائیں گے۔ تو بادشاہ کو اس کی تعبیر اچھی لگی، تعبیر وہی تھی لیکن بات حکمت کے ساتھ تھی، لفظوں کو تھوڑا سا ترتیب دے دیا گیا۔ اور اگر آج کے اس دور میں ہم لوگ حکمت کو تھوڑا سا ساتھ لے لیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے جڑ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے حکمت کے موتی حاصل کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب رسول کی حکمت بھری باتوں کو لے کر میدان عمل میں آ جائیں، تو ہماری اپنی زندگی بھی پرسکون ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی اچھا نظام فراہم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں اسلام کا میسج بھی اچھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے رویے، ہماری بغیر حکمت کی باتیں اور ہمارے جلد بازی کے فیصلے، انہوں نے کس قدر ہمیں متاثر کر دیا، یہاں تک کہ ہمیں خود بھی اپنی زندگی سے سکون میسر نہیں ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت زندگی بڑی بے سکون ہو چکی ہے اور رات کو سونے کے لیے نیند نہیں آتی، اور مجھے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لینا پڑتا ہے، کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر نیند آتی ہے، سکون نہیں آتا، تو مجھے اس کا حل بتائیے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت حکمت بھری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمانے لگے اگر چاہتا ہے کہ تجھے زندگی کا سکون مل جائے تو پھر مدینے والے نبی محمد عربی پر درود و سلام پڑھا کر، تجھے اس سے زندگی میں سکون آئے گا۔ اور جن باتوں سے ہمیں سکون آنا چاہیے تھا وہ باتیں تو ہم نے چھوڑ دی اور ہم بے سکونی کے میدان میں نکلے۔